پہلی حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرمان ذی شان ہے آقا کریم کا، فرمایا اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ علم دین کا ملنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ علم کا حصول، علم کے راستے پر چلنا، دین کی سمجھ فرمائی ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی، یہ اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کریم خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ میرے آقا کریم کا فرمان سے شان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو علم دین کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، کوشاں ہوتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ کیا فرمایا؟ جو علم کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ، دو حدیث ہے۔ تیسری حدیث پاک یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ عمران سمع منا شیئا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضور نے فرمایا اللہ کریم اس آدمی کو شاد و آباد فرما دے۔ یہ کس نے دعا فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول نے، سرکار مدینہ۔ وہ ہاتھ جو اٹھ جائیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا، وہ ہاتھ جو اشارہ کر دیں تو چاند بھی دو ٹکڑے، وہ ہاتھ جو برتن میں رکھ دیے جائیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے، وہی ہاتھ اٹھے دعا کی، یا اللہ اس آدمی کو شاد و آباد فرما دے جو میری حدیث کو سنے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ میری حدیث کو سنے اور اس کو، مبلغ حدیث کے بارے میں، مبلغ اسلام کے بارے میں فرمایا، جو میرے حدیث کو سن کر آگے پہنچاتا ہے اللہ اس کو شاد و آباد فرمایا۔ چوتھی حدیث پاک عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ فرمایا کہ جان بوجھ کر میری طرف ایسے الفاظ کی نسبت نہ کرنا جو میرے نہیں ہیں، میری طرف جھوٹے الفاظ کی نسبت نہ کرنا۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پہ بنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے بارے میں احتیاط کا حکم ہے، پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ آج کل انٹرنیٹ پہ جو آتا ہے جناب وہ چڑھا دیتے ہیں، جو آتا ہے چڑھا دیتے ہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو واقعی احادیث ہیں ان کا فروغ، ان کو پھیلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، یہ بھی میں نے سنائی، لیکن بلا وجہ، بلا تحقیق، بلا علم جان بوجھ کر یا جھوٹی حدیث منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔